العرین عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شیر کے رہنے کی جگہ، یعنی کچھار، کربلا میں لوگ حضرت عباس کے روضے کو العرین بھی کہتے ہیں۔ عباس کا نام شیروں کے ناموں میں سے ایک ہے اور عباس کے معنی بپھرا ہوا شیر۔ حضرت عباس اپنے نام کی طرح اس میں بامسمہ ہیں۔ وہ ایک ایسے شیر کے نام سے جانے جاتے ہیں جو اہل بیت کے سقا بھی ہیں۔ غازی بڑا ہے، سب سے زیادہ دلیر ہے، عباس جس کا نام ہے شیروں کا شیر ہے۔ پانی لے کر واپسی کے سفر پہ ہیں لیکن واپس نہیں پہنچ پائے بلکہ دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جاتے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ واقعہ وہیں ختم نہیں ہوا بلکہ وہ پانی آج بھی شرمندہ اور نادم آپ کی قبر مطہر کے چاروں طرف لہریں لے رہا ہے۔ اس پانی نے جو تاریخ رقم کی وہ صدیوں پرانی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آل نبی پیاسے شہید ہوئے اور دست قدرت نے اس پانی کو ہمیشہ کے لیے سقائے آل نبی کے قدموں میں سرنگوں کر دیا۔ آج یہ سر پٹک پٹک کر معافی کا خواستگار ہو، لیکن وہ اس سے بے نیاز ہیں۔ آج جناب عباس کے روضے کے نیچے یہ پانی ہمہ وقت رہتا ہے۔ حضرت عباس کی ولادت 4 شعبان 26 ہجری بروز منگل مدینہ میں ہوئی۔ آپ کے پدر گرامی کا نام امام علی ابن ابی طالب، والدہ کا اسم گرامی حضرت فاطمہ کلابیہ اور کنیت ام البنین ہے۔ دادا حضرت ابو طالب، دادی فاطمہ بنت اسد، نانا حزم بن خالد، نانی لیلہ بنت شہید اور لبابہ آپ کی زوجہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الفضل ابو القاسم ہے اور لقب عبد الصالح، سقا، افضل الشہداء، ابو قربہ، باب الحوائج، حامل اللواء اور قمر بنی ہاشم ہیں۔ حضرت عباس تمنائے حضرت علی تھے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ معبود مجھے ایسا فرزند عطا کر جو عین اسلام پر ہو۔ دعا اور تمنا قبول ہوئی۔ حضرت عباس شجاعت علی کے وارث، آئینہ کردار علی، سپاہ حسینی کے سالار، تیغ ید اللہ کی جھنکار تھے۔ بچپن میں آپ کی تربیت دانشگاہ خانہ رسالت مآب میں ہوئی۔ اخلاق و آداب، معرفت، ایثار، شجاعت، اطاعت و فرما برداری، عصمت و طہارت، ثبات و استقامت اور یقین و شہادت میں درجہ کمال حاصل کیا۔ حضرت عباس کمال علمی میں اور نفس ذکی اور شرافت نفسی میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ علم الرجال، علم فقہ سے استنباط اور مسائل شرعی آپ کا علمی میدان خاص تھا اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے مالک تھے۔ آپ خالق کے سامنے سر نیاز کو جھکانے میں اور معرفت خداوندی میں کمال رکھتے تھے۔ آپ کی عبادات اعتراف الوہیت اور اقرار عبودیت میں گزری۔ آپ کی پیشانی مبارک پر آفتاب کو شرمندہ اور ماہتاب کو جلا دینے والے سجدوں کے نشان ذوفشاں تھے۔ حضرت عباس دنیا شجاعت کے تاجدار تھے۔ شجاعت کی یہ تمام صفات آپ میں بدرجہ اتم جمع تھیں۔ ایسی ہی تمام صفات کا حامل حسینی سپاہ کا علم بردار ہو سکتا تھا۔ امام علی اور جعفر طیار نے لشکر اسلام کی علم برداری کی اور پھر یہ منصب کربلا میں آپ کو عطا ہوا اور آپ علمدار ہو گئے۔ حضرت عباس امام حسین سے میدان میں جانے کی رخصت طلب کرتے ہیں۔ آپ کو اجازت مل گئی۔ حضرت عباس خیمے میں داخل ہوئے، سب سے رخصت ہوئے، سب کو تسلی دی۔ میدان میں تشریف لاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا معبود تیرے نبی کے بچوں کی خاطر تھوڑا سا پانی لینے جا رہا ہوں۔ میرے مالک تو ایسا انتظام کر دے کہ میں مشک سکینہ کو خیمے تک پہنچا دوں۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی
اور نہر القمی کی جانب اپنی رفتار تیز کر دی۔ آپ ذوالفقار حیدری اس طرح چلا رہے تھے، آئی چمک کے غول پہ جب سر گرا گئی، سیل آئی زور و شور سے جب گھر گرا گئی، ایک ایک قصر تن کو زمیں پہ گرا گئی، دم میں جمی صفوں کو برابر گرا گئی۔ پہنچا اس کے گھاٹ پہ جو مر کے رہ گیا، دریا لہو کا تیغ کے پانی سے بہہ گیا۔ نہر پر آپ کا قبضہ ہے، ایسے میں نفس کیا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں اے میرے پیاسے نفس، یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین اور ان کے بچے پیاسے ہوں اور تو پانی پی لے؟ خدا کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی پی لوں۔ آپ کے گھوڑے نے بھی منہ موڑ لیا اور وہ بھی پیاسا رہا۔ عباس آبرو پہ بڑا حرف آئے گا، پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا۔ مشق سکینہ کو بھرا، عباس خیمے کی طرف جانا چاہتے تھے، چاروں طرف سے تیروں کی برسانی شروع ہو گئی۔ زید بن وقار شقی نے ایک ایسا وار کیا کہ آپ کا داہنا ہاتھ تن سے جدا ہوا۔ آپ نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لیا۔ حکیم بن طفیل ملعون نے دوسرا وار کیا اور آپ کا بایاں ہاتھ بھی قطع ہو گیا۔ مشق سکینہ کو دانتوں سے سنبھالا، ایک تیر مشق پر لگا اور مشق سکینہ بہہ گئی۔ آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ آپ مقابلہ کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا جب تک جنگ کرتے ہوئے تہے خاک نہ پہنچ جاؤں۔ میرا نفس فرزند رسول کے نفس کے لیے ڈھال ہے، میرا نام عباس ہے۔ چراغ حیات عباس گل ہو گیا۔ عباس کیا جدا ہوئے، گھر میرا لٹ گیا، بچپن کا ساتھ ہائے غضب آج چھٹ گیا۔ قبر مبارک پر مستطیل شکل میں سنگ مرمر نصب کر دیا گیا ہے، جس پر مرثیے کے اشعار کندہ ہیں۔ سلام سلام على كل طعنة وكل قبرة بجسمك، سلام 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 على كل۔ آپ کی اصل قبر اسی صندوق کے نیچے ہے۔ قطع الجفين ما عرفت حسين يا حيدر يا ابو السبطين جيت اللاعب۔ خداوند کریم انبیاء کرام اور اپنے صالحین بندوں کو پسند فرماتا ہے تو اپنے اس ربط کو کرامات کی صورت میں عیاں بھی کرتا ہے۔ حضرت عباس کی اصل قبر مبارک تحت ذریح مبارک سرداب میں واقع ہے، جہاں پانی قبر مبارک کا طواف کرتا رہتا ہے، اور اس واقعے کی یاد کف افسوس، شرم و ندامت، موجوں کے اتار چڑھاؤ سے دلاتا رہتا ہے کہ میری کیا حقیقت تھی کہ عباس ابن علی اس پانی کو مجھ تک لینے آئیں اور میں خدمت نہ کر سکا، اور حسین کے بچے پیاسے رہ گئے۔ مگر اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، اور تا قیامت آپ کی عظیم اور یادگار رہنے والی قربانی کے صدقے مخلوق خدا کو فیض یاب کرتا رہوں گا۔ سلام سلام على كل طعنة وكل قبرة بجسمك، سلام 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 على كل طعنة وكل قبرة بجسمك، سلام 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 على كل قطرة سالت من دمك، سلام على كل اس مقام کو حذاء الحیر کہتے ہیں۔ قبر کے اطراف میں حال ہی میں سنگ مرمر لگا دیا گیا ہے، اور پنجتن کے نام اور حضرت عباس کا نام سونے سے کندہ کیا گیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے، اور یہی آپ کا مدفن ہے۔ على كل طعنة وكل قبرة بجسمك، سلام 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 على كل طعنة وكل قبرة